إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحظم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کچھ لوگ سیرت کانفرنسوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے دیگر طریقوں سے، لیکن بہرحال سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت کے بارے میں کوئی نہ کوئی تقریب ضرور کرتے ہیں۔ اب یہ ایک سوشل ایونٹ بن گیا ہوا ہے، اور جو سوشل ایونٹس ہوتے ہیں وہ عام طور پہ سوچ سے خالی ہوتے ہیں، کلچر کے طور پہ منائے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ مذہب کا تعلق ان کے ساتھ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر تو ہم اس دن کو اس طور پہ منائیں اور یاد کریں کہ ہم ان ذمہ داریوں کو ناپیں تولیں، ان کا جائزہ لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کے بہاف پر بطور ختم رسالت ہمارے اوپر عائد ہوتی، اور وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ کمپلسری ہیں، وہ کوئی ہابی ٹائپ چیز نہیں ہے کہ آپ کا موڈ ہوا تو کبھی کر لیا اور کبھی نہ کیا۔ وہ ختم رسالت کے فرائض ہیں، ہمیں کرنا ہے وہ، اس لیے کہ یہ بہت بڑا سوال ہے، جینین سوال ہے، لاجیکل سوال ہے کہ جب انسانیت آ رہی ہے اور دھڑا دھڑا آ رہی ہے اور ذہین سے ذہین تر نسلیں آ رہی ہیں، ہم سے پہلے جو تھے ان کے علم کا دائرہ، ذہن کا دائرہ، ذہانت کا دائرہ بڑا محدود تھا۔ آج کل جب کہ دنیا ایک گاؤں نہیں ایک محلہ بن گئی ہے، گاؤں بہت بعد کی بات ہے، محلے میں اتنی جلدی بات نہیں پھیلتی جتنی جلدی دنیا میں پھیل جاتی ہے۔
آج کے لیے اللہ پاک جو بندے میدان میں اتار رہا ہے وہ پچھلوں سے ذہین ہے. ہر معاملے میں آپ دیکھ لیں, آنے والی جو آج کا جو موبائل ہے وہ آج سے 10 سال والے موبائل کے پہلے پچھلے سال کے موبائل کے معاملے میں, گاڑیاں دیکھ لیں, جہاز دیکھ لیں, گھڑیاں دیکھ لیں, کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں, آنے والا ورژن جو ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے, اس کے اپلیکیشنز میں اضافہ ہوتا ہے. ہم سے پہلے لوگ اگر آج آ جائیں تو کام کرنا تو دور کی بات, ان کا تو دماغ گھوم جائے گا یہ سب دیکھ کر. تو انسانیت آ رہی ہے, اور ذہین ترین آج کے 9 سال کے بچے کا جو آئی کیو ہے وہ ہمارے 32-30 سال کے جو آج سے 30-35 سال پہلے جو لوگ تھے ان سے 32-30 سال والے سے زیادہ ہے. ہم میٹرک میں جب پڑھتے تھے تو جن کہانیوں سے بیل جایا کرتے تھے بچے آج اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اب وہ کہانی سنائے نا انہیں جو ہمیں دادا سنایا کرتے تھے, ہم بڑا انجوائے کرتے تھے, تو ہنستے ہو. تو ان نسلوں کے لیے بھی کوئی ہدایت کا ذریعہ ہے یا نہیں؟ دیکھنا بڑی سیدھی سی بات ہے, انسان آتے تھے اور بیک وقت ان کے لیے ایک ایک بستی میں کئی نبی ہوتے تھے, گائیڈ ہوتے تھے, وہ لائن مین ہوتے تھے, اللہ کے ساتھ لوگ انسانوں کو ملاتے تھے. آج کیا ہو گیا؟ انسانیت کی تعداد پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے, ذہانت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے, رسالت کیوں رک گئی ہے؟ سوال تو یہ ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا مینول جو ہے انسانیت کا وہ قرآن کی شکل میں دے دیا گیا, جو قیامت تک کے لیے کافی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تفسیر نہیں کی. یہ کمال کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قرآن کی تفسیر کر دی ہوتی تو وہ توقیفی ہوتی, اس کے بعد ہمیں دائیں بائیں پھرنے کا کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. جیسے ریلنگ لگ جاتی ہے نا, اور آپ سڑک کراس نہیں کر سکتے, صرف سگنل سے آپ نے جانا, جسٹ لائک دیٹ. حضور کی تفسیر کے بعد بات ختم ہو جاتی. حضور نے نہیں کی, اللہ کے حکم سے نہیں کی. ہر زمانے میں آنے والے لوگ جب اس قرآن کو پڑھیں گے تو یہ ان کو بالکل وہ اپنی اپلیکیشنز کو ان کی ذہانت کی سطح پر کھولے گا. پہلوں نے جو اسے سمجھا ہے وہ ان کی ذہانت کی سطح پہ کھلا ہے ان پہ. آج جب ہم پڑھتے ہیں سورہ القیامہ کو کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, انسان یہ کہتا ہے کہ کیا میں دوبارہ بنایا جاؤں گا؟ فرمایا کیوں نہیں, ہم تو تمہاری یہ انگلیوں کے پور بھی وہی بنائیں گے. بنانا یہ جو اگلے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. تو مفسرین نے کہا کہ یہ اس لیے بنانا کا ذکر الگ سے اللہ پاک نے کیا ہے, میں تو یہ بھی بناؤں گا کہ یہ چھوٹی ہڈی ہوتی ہے. دیکھا ان کی تفسیر کہ یہ بدن میں چھوٹی ہوتی ہے, اللہ نے کہا میں یہ چھوٹی سی بناؤں گا تو یہ بڑی بڑی ہڈیاں نہیں بناؤں گا, یہ پنڈلی کی اور یہ بازوؤں کی. آج آپ کو پتہ چلا کہ کیوں اس کا ذکر کیا اللہ پاک؟ بس یہ انگوٹھا رکھنے کی دیر ہے, تمہارا سارا ڈیٹا آ جاتا, بایو میٹرک. یہ ہے تفسیر آج کی. بہت ساری چیزیں فرمایا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون, اور یہ گھوڑے اور یہ خچر اور یہ گدھے تاکہ تم ان پہ سواری بھی کرو اور یہ تمہاری رونق جو ہے وہ طور ٹپا بھی بنے ان کے ساتھ, وزینہ زینت کا سامان بھی بنے, ویخلق ما لا تعلمون, اور سواری کے لیے اور طور ٹپے کے لیے ابھی ہم اور وہ کچھ بنائیں گے جو تمہیں پتہ نہیں ہے. صحابہ کو کہا جا رہا ہے تم نہیں جانتے, اور ہمیں کہا جا رہا ہے تم بھی نہیں جانتے. کسی زمانے میں ہمارے بچے ہمارا مذاق اڑائیں گے, یہ بیٹھتے تھے ابو ظبی سے 3 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچا کرتے تھے. ہمارے باپ جیسے ہم کہتے ہیں خط 2 مہینے میں گلف میں آیا کرتا تھا, یہاں براستہ بیری پتہ نہیں کہاں سے پھر کے وہ جہاز والے فارغ ہوتے تھے دے کے جاتے تھے. آسٹریلیا سے گندم چلتی تھی, وہ آٹا اس کا چلتا تھا, اور یہاں پہنچتے پہنچتے کیڑے پڑ جایا کرتے تھے. آج لوگوں کو ٹیلی گرام آیا کرتی تھی, مرنے والے کے ہفتے بعد 20 دن بعد پتہ چلتا تھا.
اس کے کچھ نقصانات بھی تھے، کچھ فائدے بھی تھے. طلاقیں بہت کم ہوتی تھی، اب SMS پہ ہو جاتی. ادھر جب جھگڑا ہوتا تھا یہاں خبر پہنچتے تک ٹھنڈی ہو جاتی تھی. یہ خط لکھتا تھا جاتے تک ٹھنڈا ہو جاتا تھا. اب تو گرما گرم سارے کام ہوتے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. تو ان لوگوں کے لیے جو کتاب ہر زمانے کے لیے کافی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور طے در طے ہے. ہر زمانے میں یہ اپنی طے کھولتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے اس کے باہر ہدایت کو ڈھونڈا اضلہ اللہ، اللہ اسے گمراہ کر دے گا. ہدایت جب ہے اسی میں. اور جس سے میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں، تم سے بعد میں آنے والے لوگوں کے بھی واقعات اس میں موجود ہیں. اور علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے. علماء آج کل یہ تقدس ہے نا کہ جی فلاں لکھ گیا ہے، فلاں کہہ گیا آج سے 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے، بس وہی ہے. تو آپ پھر کاپی پیسٹ ہیں، آپ علماء نہیں ہیں، آپ ہارڈ ڈسک. آپ کی ضرورت کوئی نہیں، وہ کتابیں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. پھر اگر آپ کے اپنے اندر سوچ نہیں ہے نا، آپ آج کے زمانے کے مطابق اس کی اپلیکیشنز کو نہیں کھول سکتے، آپ عالم نہیں ہیں. کمپیوٹر کا عالم کون ہوتا ہے؟ علماء کس کو کہتے ہیں؟ علماء سائنٹسٹ کو کہتے ہیں. عالم ہر معاملے کا اپنا الگ عمل ہے. علماء الفزیالوجی ہے، فزکس کے علماء ہیں. عالم سے مراد صرف یہ والے علماء نہیں جو ہم اپنے پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ صرف قرآن و حدیث کے عالم کو عالم کہتے ہیں. تو ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھا موبائلوں کی دکان ڈال کے جی میں ریپیئر کا کام کرتا ہوں، اس سے اپلیکیشنز ہی نہیں، اس کو نہ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں نہ انہیں استعمال کرنا جانتا ہے. کس چیز کا عالم ہے وہ؟ کاپی پیسٹ ہے. پچھلوں کی آپ نے اچھی طرح پرنٹ کروا دی، اچھی لکھ دی، اپنی زبان میں لکھ دی. آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا. آپ کے اندر کریٹیوٹی ہے ہی نہیں، ہمت نہیں، ڈرتے ہیں گستاخی ہو جائے گی اس کے خلاف لکھا تو. اگر علم الاسماء کی دنیا میں بھی لوگ وہ رائٹ برادران کی طرح بیٹھے رہتے اسی جہاز پر کہ گستاخی ہو جائے گی، نیا جہاز بنایا ہم نے، تو کیا اشر ہونا تھا. ادب الگ چیز ہے، تحقیق الگ چیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر نہیں کی. فرمایا علماء سے سیر نہیں ہوں گے اور غوطہ خور اس سے مایوس نہیں ہوں گے. جو بھی اس میں سوچے گا یہ اس کو موتی دے گا. آج کل سوچنا بے ادبی. تو اللہ نے وہ کتاب دی ہے جو قیامت تک آنے والی جینیس جو نسلیں ہیں، سوچنے والی ہیں، یہ ان کو مطمئن کرے گا. یہ اللہ کی گارنٹی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہے. اور ثواب کے لیے نہیں کیا، ثواب اس کا ایکسٹرا فائدہ ہے. بس ثواب تو مسلمان کو ہوگا نا، کافر جو اس کو پڑھے گا اس کو ہدایت ملے گی نا، ثواب تو بعد میں شروع ہوگا. ہم کہتے کافر ہاتھ ہی نہ لگائے. بتائیے آپ، ہمیں کہا گیا ان تک پہنچانا ہے. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو تم میں یہاں موجود ہے ان تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے. یہ حکم سب کے لیے. ہم کہتے ہیں وہ ہاتھ نہ لگائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیات لکھی تھی کیسر کو، تو یہ نہیں کہا تھا قرآن کی ایک آیت بھی قرآن ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، اس ایک کی توہین، ایک کا انکار بھی پورے قرآن کا انکار ہے. جیسا ادب پورے قرآن کا، ایک آیت کا بھی وہی ادب ہے. حضور نے اس کو نہیں لکھا کہ غسل کر کے کرنا، اس کو چھونا یا چھونا مت، دور رکھ کے اس کو پڑھنا. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، حضور نے لکھ کر بھیجا ہے. ادب تب اس پر واجب ہوگا جب اس کو اللہ کا کلام سمجھے گا. جب اس کو اللہ کا کلام ہی نہیں سمجھے گا تو ادب کس چیز کا واجب ہو گیا اس پر؟ ادب مسلمانوں پر واجب ہے. کافروں کے لیے یہ اللہ کا پیغام ہے، ان تک پہنچانا ہے. تو اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. اور
آپ مزید کسی، اصل میں رسول ایسے نہیں آتے، رسول اس لیے آتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ ان کے ذریعے انسانیت سے خطاب کرتا ہے، وہ میڈیم بنتے اس خطاب کا۔ تو جب اس کتاب کو محفوظ کیا گیا، اور اسی لیے محفوظ کیا گیا کہ اب مزید کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے، کسی مکالمے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری خطاب ہے اور اس میں سب کچھ موجود ہے۔ کوئی بات کریں، لوگ کہتے ہیں کوئی پہلے بزرگ اسلاف میں یہ کسی نے کہا ہے، اسلاف میں سے کوئی کبھی جہاز پر بھی بیٹھا تھا؟ اسلاف میں سے پہلے نہیں اسی طرح پرنٹ کیے تھے قرآن؟ اسلاف بھی کسی زمانے میں اسلاف نہیں تھے، ہمارے ہی جیسے تھے، اس 200 سال 300 سال گزرے وہ بھی اسلاف ہو گئے، ہم بھی اسلاف ہو جائیں گے، 2-4 صدیوں کی بات ہے۔ اسلاف پہ بھی اپنے زمانے میں تنقیدیں ہوئی تھیں، کوئی بھی تنقید سے خالی نہیں ہے۔ سائے ستہ کے جتنے بھی امام بخاری ہیں، امام مسلم، سب پر تنقید ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، سنسار کیا گیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کے فتوے لگائے گئے۔ ابو سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے 2-3 بار توبہ کروائی ہے کفر سے امام ابو حنیفہ کو۔ آج اسلاف جو ہمیں جس طرح نظر آتے ہیں، ہم بھی کسی زمانے میں لوگوں کو اسی طرح نظر آئیں گے۔ یہ بالکل پریشر میں آنے والی جو ہے یہ بات نہیں ہے۔ اس کا ایک، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ماسٹرز اور مانسٹرز اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو علمی شخصیتیں ہوتی ہیں، ان کی جو گڈ ول ہوتی ہے، جو دھاک ہوتی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے کہے پر اندھا دھند یقین کر لیتے ہیں۔ اس نے کہی ہے، بات ختم ہو گئی۔ ارسطو نے کہا تھا کہ عورت کے 28 دانت ہوتے ہیں، مرد کے 32 ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں 100 سال پورا یہی لکھا جاتا ہے، ہر گھر میں 1-1 2-2 بیویاں تھی سب کی، کسی نے انگلی مار کے بھی نہیں دیکھا کہ گن لوں۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی جس کی لیبارٹی چاہیے ہوتی ہے، ہر گھر میں عورت تھی، کسی نے تحقیق نہیں کیا، ارسطو نے کہہ دیا تو اس کے بعد تحقیق کس چیز کی کرنی ہے؟ یہ ہوتی ہے بات۔ تقدس اس کو کہتے ہیں کہ اس کے تقدس، اس کی اتھارٹی کے زور پر 100 سال یہ جھوٹ چلتا رہا کہ عورت کے 28 دانت ہوتے ہیں اور مرد کے 32 ہوتے ہیں۔ تو یہ کتاب قیامت تک کے لیے کافی ہے، اور ہم فیس ویلیو پہ کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہتے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے اس کی قیمت زیادہ ڈال رہے ہیں۔ اس کتاب کی موجودگی میں اور کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم عقل استعمال کریں تو ہم علماء پہنچانے والے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ 2 چیزیں ہیں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب، میری سنت، طریقہ میں نے کر دیا ہے۔ جو کہا ہے اس کے بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں، کہے کہ بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں، لیکن جب کوئی چیز عمل ہو جاتی ہے پھر اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار، اسی کی بنیاد پر تبلیغ ہوگی کہ جس کو اللہ نے اپنا نمائندہ چنا ہے، جس کو اللہ نے اپنا رسول چنا ہے، مکالمے کے لیے منتخب کیا ہے، جس پر وحی کی ہے، کیسا بندہ چنا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو دلیل تو کوئی نہیں نا، یہ تو کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے۔ پھر دیکھا جائے کہ جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے اس کا ماضی کیسا تھا، کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے، کبھی اس قسم کی لیڈر بننے کی کوشش کی ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی صفحہ پر کھڑے حکم ہوا آپ کو، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، نبی اب کھل کر کہو جو آپ کو حکم دیا گیا۔ پہلے خصوصی گشت ہوتے رہے اور خصوصی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور دعوت پر باتیں ہوتی رہیں، چہ گوئیوں کی شکل میں بات چلتی رہی، کھل کر، جیسے ہمارے یہاں پہلے بات چل نکلتی ہے، میڈیا اس کو ڈسکس کرتا ہے لیکن حکومت اس کو تسلیم نہیں کرتی، اس کو اعلان نہیں کرتی، سرکاری پالیسی اس کے بارے میں۔ 3 سال کے بعد کہا کہ اب آپ کھل کر بات کریں۔ آپ کو اس سبھا پر چڑھے اور آپ نے فرمایا کہ کیف وجدتمونی، آپ نے ایک ایک قبیلوں کو آواز دی، یا بنی فلاں، یا بنی فلاں، یا بنی فلاں، سارے اکٹھے ہو گئے۔
اور ایک سوال رکھا کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ایک بہترین انسان پایا، آپ کے نسب اور عمل میں کوئی خرابی نہیں پائی، آپ نے کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے پھر پکا کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی صفا کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، پھر ان کا کہ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی لشکر نہیں، ہم ادھر ہی سے تو آئے ہیں، اگرچہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہم اپنی نگاہوں کو جھٹلا دیں گے اور آپ کی بات پر اعتبار کر لیں گے اس لیے کہ آپ نے کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا۔ دیکھیں، یہ ہے کردار کی قوت۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں جو تم پر ٹوٹ پڑنے کو ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی دعوت رکھی، کس بنیاد پر؟ اپنے کردار کی بنیاد پر۔ یہ نہیں کہا میں جب پیدا ہوا میری ماں کے ساتھ یہ ہوا تھا، میں جب پیدا ہوا تو فلاں پہ بت گر گئے تھے، میں جب فلاں، یہ ساری کہانیاں بعد میں لکھی گئی ہیں۔ 40 سال حضور نے نارمل زندگی گزاری ہے، کوئی خاص قابل ذکر شخصیت نہیں تھے۔ اگر اس قسم کی باتیں پہلے ہوئی ہوتی تو لوگ پہلے ہی نظر رکھتے، دم درود آ کے کروایا کرتے، پھونکے مروایا کرتے، پیر خانہ بن جاتا، بارگاہ درگاہ کھل جاتی۔ نہیں، دو چیزیں، آپ کے کردار میں جھوٹ نہیں، آپ کے کردار میں لیڈر پسندی نہیں کہ میں لیڈر بننا ہے، زبردستی بننا ہے، میں نے جہاں بھی جانا ہے میں نے لڑائی کر کے تو اپنے آپ کو، یونیورسٹی جانا ہے تو وہاں بھی میں نے گینگسٹر بننا ہے، پتہ چلے کہ بھئی یہ بندہ بڑا ہاتھ چھوٹا ہے اور یہ جہاں جاتا ہے کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شائنس تھا، آپ بڑے با حیا تھے اور آپ مجمع کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے، اپنی ذات میں مگن رہنے والے بندے تھے آپ۔ بعد میں بھی جب آپ کو کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہو جاتا جس میں آپ کو تفصیل سے کسی مسئلے کا ذکر کرنا پڑ جاتا تو حیا کی وجہ سے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ یوں سرخ ہو جاتا جیسے کسی کنواری لڑکی کا ہوتا ہے۔ آپ بے حیا کی گفتگو کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا شرع میں شرم نہیں اور مسئلے میں حیا نہیں۔ کبھی ایسا مسئلہ بیان کرنا پڑ جائے تو آپ پر حیا کی کیفیت، جب آپ نے وہ غامدی لڑکے سے آپ نے سوال جواب کیا تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے قسم چہرہ سرخ ہوا تھا حیا سے، لیکن وہ سوال کرنے ضروری تھے چونکہ سزا دینی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، دعا بھی کی اس طرح کی کہ پہلے تو وہ خود گئے تھے اور کہا تھا قال رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنے آپ کو دیکھنے دے۔ قال لن ترانی، کہا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، اب ذرا پہاڑ کا حشر دیکھیے، اگر وہ کھڑا رہ گیا نا تو پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اس کے رب نے تجلی فرمائی پہاڑ کی طرف، اس کا رخ کیا، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی ساری بس تجلی، چھوٹی انگلی کا ہاتھ رکھ فرمایا اتنی ساری تجلی اللہ پاک نے فرمایا، ورنہ زمین تباہ ہو جاتی۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاقا، یہ ہمارے یہاں اردو میں کہہ رہے افاقہ ہو گئے، یہ عربی کا لفظ۔ فلما افاقا، جب انہیں افاقہ ہوا، ہوش آیا، قال رب تبت الیک، میری توبہ۔ پھر 70 بندے لے کر گئے قوم کو، جا کے کہا کہ اللہ پاک نے وحی کیا یہ کہ انہوں نے کہا سرکار جب تک یہ ہمارے کونسلر حضرات جو ہے یہ نہیں آ جائے آپ کے ساتھ جائیں گے تو یہ نہیں ہمیں کہیں گے تب تک ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ اندازہ کریں بنی اسرائیل کی ضد اور ان کی فطرت کا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو بطور نسل لے کر چلے ہیں، ان میں سے بہت سو کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر نہیں تھا، یہ مانتے تھے کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، ہماری قوم کے۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں ادع لنا ربک، یہاں بھی انہوں نے کہا یہی کہ یہ نہیں کہا ربنا، ہمارے رب سے آپ دعا، اپنے رب سے ہمیں یہ سہولت لے دیجیے، اپنے رب سے ہمیں یہ سہولت لے دیجیے، ہمارے رب سے نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ 70 بندے آپ لے جائیں،
یہ اگر کہیں گے کہ موسیٰ نے سچ کہا تو ہم مان لیں گے. لے آئے موسیٰ, اللہ نے کلام فرمایا, وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام, وہ جو 70 تھے دیکھنا انہی کے بھیجے ہوئے تھے نا, انہوں نے کہا موسیٰ یہ پہاڑ کے پیچھے کھڑا کون کیا ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ چکر چلا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ہم بچے ہیں, ایسے ہی ہمیں قوم نے چن کے بھیجا ہے, منتخب نمائندے ہیں ہم قوم کے. اللہ کا غضب بھڑکا اور وہی غصے کی تجلی ہوئی, ایک چنگھاڑ, اور جناب وہ سارے بے ہوش ہو کے گر گئے جیسے مر گئے, کومے میں چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو جانتا ہے میری قوم کو, وہ پہلے ہی میرا اتنا ہی اعتبار کرتے ہیں, یہ میں نے یہ ان پر ہو گیا تو انہوں نے کہنا ہے بندے بھیجے تھے ہم نے گواہی کے لیے, وہ تو یہ مارا ہے. تو اگر چاہتا تو ان کو وہیں مار سکتا تھا, تجھے تو پتا تھا نا یہ کیا ان کی ایمان کی کیفیت ہے, یہ کیسے لوگ ہیں, مجمع میں ہی مار دیتا ان کو اور مجھے بھی. یہ تیری بہت بڑی آزمائش ہے, تو رحم فرما. اللہ نے ان کو دوبارہ صحت دے دی. صحت جب دے دی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کچھ اور بھی مانگ لو. بچے کو مارنے کے بعد جب ماں پیار کرتی ہے نا تو بچہ پھر کچھ اور بھی ساتھ مطالبہ ڈال دیتا, میں نے چیز بھی لینی ہے, اب ایسے چپ نہیں کروں. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک تو ہمارے اوپر عام رحمت کر دے, دنیا میں بہتری عطا فرما, آخرت میں بھی ہمیں صرف ہم ہی ہوں ہدنا الیک. قال عذابی اصیب بہ من اشاء, جہاں تک عذاب کا تعلق ہے جس کو میں چاہوں گا میں دوں. بہت بڑی دھمکی ہے. نیک کو اس کی نیکی پر بھی سزا مل سکتی ہے کہ یہ نیکی اس طرح کیوں نہیں کی گئی, اس لیول کی کیوں نہیں کی گئی جس کی, یعنی اگر وہ سزا دینے پر آئے تو نیکی پر بھی سزا مل سکتی. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, جہاں تک رحمت کا تعلق ہے وہ تو ہر چیز پر غالب ہے, ہر چیز پر وسیع ہے, وہ گناہگاروں کو بھی بخشا سکتی ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, یہ تو میں ان کے لیے لکھوں گا جو تقوی کی روش اختیار کریں گے, تزکیہ کریں گے مال کا بھی اور اپنے کردار کا بھی, سوچ کا بھی, فکر کا بھی. تزکیہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے, اور وہ ہماری آیات پر ایمان لائیں گے. یہ ایک بات ہو گئی. اس کے بعد اگر یہ ہوتا کہ والذین, تو کہا جاتا کہ یہ ایک الگ, ان پر بھی ہوگی اور ان پر بھی ہوگی. نہیں, بھی والی بات ہی نہیں ہے. وہ جو 3 صفات پہلے گنوائیں تھی نا, الذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون, الذین, والذین نہیں. واللہ اگر ہوتا واو آ جاتی تو پھر یہ ہوتا کہ ان پر بھی ہوگی, یہ تیری قوم کے لوگ ہیں. والذین, اور یہ بعد والی قوم کے نہیں. الذین, وہ 3 جن کی صفات پہلے گنوائی ہیں وہ یہ ہوں گے, وہ بھی یہ ہوں گے. انہی کا سلسلہ چل رہا ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, تیری قوم میں سے میری رحمت کے قابل صرف وہ لوگ ہوں جو اتباع کریں گے اس نبی کا جو نبی امی ہے. امی قوم میں سے اٹھے گا. مکے والے امی اس لیے کہلاتے تھے کہ ان کے یہاں اس سے پہلے کوئی نزول کتاب نہیں ہوا تھا. قل للذین اوتوا الکتاب والامیین, دیکھیں مترادف جب لے کر آتے ہیں عرب اور عجم, رات اور دن, کہہ دیجئے ان کو جنہیں دی گئی کتاب اور ان کو کہ جن کو نہیں دی گئی کتاب. والامیین, امیین میں سے رسول. امی لکھنے پڑھنے والے مکے میں ڈھیر سارے لوگ تھے, لیکن امی آسمانی کتاب اور وحی کے تناظر میں کہا گیا ہے. نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جس کو یہ لوگ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے, اس نبی کی بشارتیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں. سورہ فتح میں فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. صرف نبی نہیں, نبی کے ساتھیوں کی صفات بھی بیان کی گئی.
اس سے اہمیت کا اندازہ لگا لیں آپ. پتہ چلتا کہ وہ جو تھا وہ ٹرانزٹ فیز تھا انسانیت کا، اس پر سارے قوانین جو ہے وہ عبوری قوانین تھے. شارع العبور ہے نا، ٹرانزٹ روڈ، پنڈی بارو بار، وہ ٹرانزٹ شریعت تھیں جتنی بھی تھیں. آخری شریعت جو اللہ پاک نے دینی تھی انسانیت کو وہ اسلام ہے. یہ ٹرانزٹ نہیں ہے، اس کے بعد اور کوئی آنی نہیں، یہ عبور ہے. یجدونہ عندہم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کے لیے کہے گا، یعنی جو بات کہے گا وہ نیکی ہوگی. وینہاہم عن المنکر، اور جس بات سے وہ منع کرے گا وہ منکر ہوگا، زمانہ بے شک اس کو اچھا کہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اچھا کہہ دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے اچھی ہے، زمانہ بے شک اس کو برا سمجھے. جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کہہ دیا ہے وہ بری ہے، بے شک زمانہ اس کو اچھا سمجھے. کہ فائنل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فائنل کر دیے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، طیب چیزیں ان پر حلال کریں گے، یا جو بھی حلال کریں گے وہ طیب ہوگا. دو منٹ. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزیں ان پر منع کریں گے، انہیں روک دیں گے، خبیث عمل سے بھی، خبیث طعام سے بھی. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ نبی آ کر ان بنی اسرائیل سے وہ بوجھ ہٹائے گا اور وہ بیڑیاں اتارے گا جو ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ان پر رکھے جا رہے ہیں بوجھ، اور جو بیڑیاں پہنائی جا رہی ہیں. بنی اسرائیل کرتے تھے بدماشی، اللہ پاک قانون سخت کر دیتا تھا. اور یہ سارے اسی طرح، آپ فورمین کے ساتھ پنگا کر کے دیکھیے ذرا، گز کھڈا مارنا کہ 10 گز مارنا، چھاؤں میں نہیں دھوپ میں کام کرو، پانی کے لیے بھی کوئی چھٹی نہیں. وہ جب گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر دو، ساری گائیاں ہیں نا. کہا نہیں گائے کیسی گائے، کہا وہ گائے جو ہے وہ کنواری ہے، کوئی بچہ شچہ نہیں جنا. بات ختم ہو گئی. یار کوئی بھی بچڑی لے کے ذبح کر دو، کہتا نہیں نہیں اچھا اس کا رنگ بتائیں کیسا ہے، کیا رنگ اس کا؟ پھر پیلا ہے. اب دیکھیں کلوز ہو گئی نا. پہلے گائے ساری گائیں تھی، کوئی بھی پکڑ کے ذبح کر لیتے، بعد میں کہا جی صرف کنواری ہو. اب وہ جو بچڑے والی تھی جنہوں نے بچہ جنا تو وہ الگ ہو گئی، رستہ تنگ ہو گیا. وہ بچڑیوں میں سے کوئی بھی ذبح کر دیتے، کسی بھی رنگ کی ذبح کر دیتے. ان کا نہیں رنگ پن پوائنٹ کرے، کہا پیلی، اب صرف پیلا رنگ رہ گیا اور رستہ تنگ ہو گیا. ان کا پھر بھی سمجھ کوئی نہیں لگی. پیلی تو بہت ساری ہیں، کوئی اور خاص نشان نہیں. کہا وہ جوتی نہیں گئی ہے حل میں، اور اس کی وہ جو جوا رکھتے ہیں نا، جوٹ جو رکھتے ہیں اس کی گردن پہ تو نشان پڑ جاتا ہے. کہا کہ اس پہ کوئی نشان نہیں. اب اور تنگ ہو گیا. گھوم پھر کے انہیں ایک ہی گائے ملی ذبح کرنے کے لیے، اور جس کی گائے تھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ گائے میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن اس گائے کی چمڑی اتار کے مجھے سونا بھر کے دینا. آپ بتائیے، پھندا پڑ گیا نا. اسی طرح فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان پر یہ چیزیں حرام کی. وشحومہما الا ما حمل ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم، ہم نے چربی ان پر حرام کر دی سوائے اس کے کہ جو ان کی پٹھ کی چربی ہے. دیکھیں ساری چربی حرام نہیں کی، یہ بھی سختی کی ایک شکل ہے. ساری چربی حرام ہوتی ساری نکال کے باہر پھینک دیتے. کہا کہ پٹھ کی جائز ہے، جو انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ جائز ہے، حلال ہے، اور جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ حلال ہے. اب آپ بتائیے اس کو ان کو الگ کرنے میں اور مکس ہو جائے تو اس کو الگ کرنے میں کتنی مصیبت پڑے گی کہ یہ فلاں جگہ کی اور یہ فلاں جگہ کی ہے. تنگ کرنا ہے نا. فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ دائمی شریعت نہیں ہے، یہ دائمی حرمت نہیں ہے، یہ سزا کی حرمت ہے، یہ جزا ہے ان کی ببغیہم، ان کی پھنے خانی کی.
ان کی بغاوت کی سزا میں ان پر شریعت سخت کی گئی. آج بھی وہ اسی شریعت میں جکڑے ہوئے. مسلمان ہوں تو جان چھوٹ جائے, کھاؤ موج کرو, ساری چربی کھاؤ, وہ ابھی تک اسی میں پھنسے ہوئے. فرمایا کہ وہ رسول آ کر اس پر ایمان لائیں گے تو یہ بوجھ اتریں گے, یہ بیڑیاں اتریں گی نہیں تو قیامت تک پڑی رہیں گی. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اس کے بعد اب شروع ہوئی ہے وہ آیت, وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا پھر اسے کیا کرنا ہے, یہ بات. اور چونکہ ہم لائے ہیں ایمان, بلکہ ایمان سمیت ہی ہماری پیدائش ہوئی ہے. بعض جو ہے وہ ایسیسریز وہ ہوتی ہیں جو بعد میں گاڑیوں میں لگوانی پڑتی ہیں, بعض وہ ہوتی ہیں جو فیکٹری سے لگ کر ہی آتی ہیں. وہ جو لگ کر آتی ہیں ان پر چلان کوئی نہیں ہوتا, آپ ایکسٹرا لگوائیں, یہ لائٹیں تیز والی جو ہیں آپ لگوائیں تو چلان ہے. فیکٹری سے لگ کر آئیں, گاڑی میں لگی ہوئی آئی ہیں تو چلان نہیں ہے. ہم اسلام سمیت پیدا ہوئے ہیں, لہذا ہمیں اس کو پڑھنے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. ہمارے باپ کی جاگیر ہے, وراثت ہے. جیسے کوئی مکان مل گیا, کوئی گھوڑا مل گیا, کسی کو گاڑی مل گئی, بس اسی طرح اسلام بھی مل گیا ہمیں. اس لیے کوئی ہمیں پوچھے کہ کیوں مسلمان ہو تو ہم بتا نہیں سکتے کہ ہم کیوں مسلمان ہیں. وہ جو ہوتی ہے نا, میں ہمیشہ کہا کروں جو لو میرج ہوتی ہے نا, اس میں اسے پوچھے یار تو اس لڑکی سے کیوں شادی کیا, وہ آپ کو گن کر بتا دے گا کہ یہ خصوصیات. وہ جو ارینجڈ میرج ہوتی ہے, ابا امی پسند کرتے ہیں, وہ جب اسے پوچھے یار اسے کیوں شادی کی, پتہ نہیں, امی کو پتا ہوگا, ابا کو پتا ہوگا. جنہوں نے پسند کیا وہی بتائیں گے نا کیوں پسند کیا, کیا کرائٹیریا تھا اس کا. اسلام کیوں آپ نے اختیار کیا, ہم نے کیا ہی نہیں ہے اختیار, ہمیں تو ہوش بھی نہیں. تو کہا کچھ پڑھا ہے, کوئی پتہ نہیں, جس نے اس طرح پھیرا ہوگا اسی نہیں پڑھا ہوگا. ہم تو ختنے کے مسلمان ہیں نا, ہوش بھی نہیں سنبھالی, مسلمان ہو گئے, مسلمان ہی ہو گئی ہماری. بعد میں پڑھنے کی ہم نے جو ہے وہ زحمت ہی گوارا نہیں کی, اور اس کے لیے جواب دہی کرنی پڑے گی. کو پتہ ہے کہ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس پر فرض ہوتی ہے وہ ایمان ہے. سوچ سمجھ کر ایمان لانا, اپنا کمایا ہوا ایمان لانا. اور یہ ہم کبھی نہیں کرتے, بوڑھے ہو گئے نہیں کرتے. ایمانیات میں لکھا گیا ہے, غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلے جو جدی پشتی جو ایمان ہے, جو بغیر سوچے سمجھے لائے, اس سے توبہ کرنا واجب ہے اور سوچ سمجھ کر ایمان لانا ضروری. میں کیوں مسلمان ہوں, جس اللہ سے آپ کا معاہدہ ہو رہا ہے دیکھیں, پڑھیں, اس کی صفات پڑھیں, اس کے احسانات دیکھیں, اس کی ذات دیکھیں, اس کی صفات دیکھیں, اس کی طاقت شکتیاں دیکھیں, اس کی دیکھیں اس نے آپ کو کیسے بنایا ہے. اس کے سوا اور کوئی خالق ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود بنا لیا, یا کسی اور نے دعویٰ کیا کہ میں نے آپ کو بنایا؟ نہیں, آج تک کوئی دعوے دار نہیں ہے. فرعون نے بھی نہیں کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنا لیا یا اپنی قوم میں پیدا کرتا ہوں. اس معاملے میں اللہ سے کسی کا تنازع نہیں, کوئی دعوے دار سامنے نہیں آئے. تو قرآن حکیم پڑھیں, اس میں تجدید ایمان ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھیں اسے, اس میں اللہ ایمان آپ کو پیش کرتا ہے. وہ ساری آیتیں پڑھیں. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, یہ ساری چیزیں پیش کر کے پھر معاہدہ کرتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ان کی جان اور ان کا مال اس لیے کہ بدلے میں ان کو جنت دی. یہ سودا ہم نے کیا نہیں کیا ہم نے. اسی لیے ہماری منزل کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ بندے کو پتا ہوتا ہے میں نے فلاں جگہ جانا, اس کو رستہ بھی پتا ہوتا ہے, اس کا گاڑی ڈرائیو کرنے کا انداز بتاتا ہے, وہ ٹریک درمیانی ٹریک میں رکھتا اور جا رہا ہے. اور جن کی منزل کوئی نہیں ہوتی, آپ نے دیکھا ٹیکسی والوں کو, سلو ٹریک میں رکھیں گے, بریک ماریں گے, جو سواری کو دیکھیں بے شک وہ کان کو خارج کرے وہ ایک دم بریک ماریں گے, اس کے پیچھے چلنا, ٹیکسی والے کے پیچھے چلنا, عموماً بندہ پیچھے سے مار دیتا ہے.
ان کی منزل کوئی نہیں ہوتی. یہاں رش دیکھا سگنل پہ، انہوں نے رائٹ پہ لے کے نکل جانا ہے. جدھر منہ پھر گیا منزل کوئی نہیں ہے. منزل کیا ہے؟ کوئی مسافر مل جائے. لہذا ڈرائیونگ بتاتی ہے کہ اس بندے کی منزل کوئی نہیں ہے، ابھی یہ تلاش میں ہے، بار بار بریک مارتا ہے. ہم وہ ہیں کہ ہم نے کچھ سوچا سمجھا ہی نہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو لوگ ان پر، اس نبی پر، النبی الامی پر ایمان لے آئیں گے، تو وہ کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز ایمان ہے. پہلی شرط، پہلا جو واجب ہے وہ ایمان ہے. اور ایمان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، یعنی اگر ایمان ہے تو یہ دو چیزیں ملیں گی تو ایمان کہلائے. جیسے میں کہتے ہیں پانی، اگر یہ پانی ہے تو پھر یہ دو گیسوں کا مجموعہ ہوگا، پھر یہ پانی ہوگا. یہ H2O ہے، اس میں دو حصے وہ ہیں ہائیڈروجن کے اور ایک جو ہے وہ آکسیجن کا. یہ دو گیسیں ملیں گی تو پانی ہے. ایمان ہے تو یہ دو چیزیں ہیں تو ایمان. ان میں سے ایک ہے تو صرف گیس ہے، پھر صرف ہائیڈروجن ہے تو پھر ہائیڈروجن، صرف آکسیجن ہے تو پھر آکسیجن. ریشو وہی ہوگی اور اسی ریشو سے ملیں گے تو پانی کہلائے گا. دونوں کو سیپریٹ کر دیں گے پانی نہیں ہوگا، گیسیں رہ جائیں گی. یہ بات نوٹ کریں یہ کہ اگر یہ دو چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں بھی، اگر یہ دو چیزیں ہیں تو ہمارا ایمان ہے. یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو بے شک ہم کلمہ پڑھتے رہیں، ایمان نہیں ہے. عبداللہ ابن ابی کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، پہلی صف میں پڑھتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا تھا، غزوات میں ساتھ جاتا تھا. آج تک کسی نے اس کو، صحابی تو دور کی بات ہے، مسلمان ہی تسلیم نہیں کیا. سارے کہتے ہیں رئیس المنافقین. وہ چیزیں دو کیا ہیں؟ چاہے ایمان باللہ ہو، چاہے ایمان بالرسالت ہو. غایت الحب، یہ پہلی چیز ہے. ایمان کی بنیاد محبت پر ہے، ڈنڈے پر نہیں ہے. محبت کیسے آئے گی؟ یا تصویر دے کر ہوتی ہے، یا آواز سن کر ہوتی ہے، یا صفات جان کر ہوتی. تصویر دیکھی آپ نے، فتنے میں مبتلا ہو گئے. آواز سنی آپ نے، فتنے میں مبتلا ہو گئے. آواز جو ہے اس کی محبت تصویر کی محبت سے زیادہ گہری ہوتی ہے، اس لیے کہ تصویر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں عیب بھی سامنے نظر آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت دیکھنے میں. آواز میں وہ نہیں ہوتا. آواز میں پھر آواز کے مطابق آپ خود اپنے انسانی دماغ کو دیکھیں، آپ فوٹو شاپ کرتے ہیں اس آواز کو آپ اور اس کے مطابق ایک دیوی بنا لیتے ہیں. اور جو دیوی آپ نے بنائی ہے 18 سال کی ہو سکتا ہے وہ 48 سال کی ہو. فونوجینک لوگ ہوتے ہیں نا، عمر زیادہ ہوتی ہے، آواز پتلی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے. تاکہ جو آواز کی بنیاد پر جو محبت ہوتی ہے وہ لانگ لاسٹ، اس لیے کہ آواز جو ہے وہ بہت دیر چلتی ہے. حسن 2-4 بچوں کے بعد جواب دے جاتا ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے. تیسری چیز صفت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کہا کہ جب تم کسی کے یہاں جاؤ کسی مجلس میں تو واپس آ کر اپنے شوہر سے اس گھر کی بہو بیٹیوں کی صفتیں مت بیان کرو. فلاں لڑکی تھی، اس کی بیٹی تھی، ایسی تھی، ارنی کی طرح چلتی تھی، آنکھیں فلاں ہماری خالہ کی طرح تھی. نقشہ بنوا رہی ہیں نا پولیس والے، جو مجرموں کا اسکیچ جاری کرتے ہیں وہ بندے سے پوچھتے ہیں ناک کیسی تھی، کان کیسے تھے، وہ ماتھا کیسا تھا، اس کا پھر اسکیچ وہ بنا لیتے. اور ناک اس کی فلاں کی طرح تھی، بتا رہی ہیں اس کو برادری میں سے چن کے. اب وہ صاحب جو ہے اگر خود دیکھتے تو شاید کوئی عیب بھی دیکھ لیتے. بیوی نے چن کر صفات بیان کی ہیں، انہوں نے ان کو فوٹو چاپ کر لیے، عشق میں مبتلا ہو گیا. حضور نے فرمایا پھر جب وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر روتی پھرتی ہو. پہلے خود آ کے ٹیکا لگاتی ہو، اسے کیوں بتاتی ہو؟ وہ پردے دار گھرانے کیوں آگے بتاتی ہو وہ کیسی تھی؟ ایک پہلے جو یہ مخنث ہے نا، ان کا یہ جو شی میل ہیں، ان کو
آنے جانے کی، ان سے پردہ نہیں ہوتا تھا خواتین کا، کھلے ڈلے آتے جاتے تھے. طائف کی طرف جب کوچ کیا تو ایک بندہ دوسرے کو کہہ رہا تھا وہی مخنث کہ اگر فلاں کی لڑکی تمہارے ہاتھ چڑھ جائے نا یار تو اسے چھوڑنا مت، وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے، تم نے تو اس کو ننگا کر دیا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو، یعنی انہیں تم بے ضرر سمجھتے ہو، یہ تو سانپ ہیں، آئندہ ان سے پردہ کرو، خبردار کوئی عورت ان کو اپنا آپ دکھائے. باہر جا کے یہ پھر ایڈز دیتے ہیں، مشاوریاں کرتے ہیں اس کے حسن کی، فتنے میں مبتلا کرتے ہیں. تو صفات، جس نبی پر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں آپ، اور وہ پڑھنا آپ کو ان کی محبت میں مبتلا کر دے گا. محبت پہلے آئے گی پھر آپ ایمان لائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی احسان پر کوئی بندہ مسلمان ہو گیا، حضور اس کے دل میں کھب گئے کسی ایک ادا پر، اور جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے، اللہ کے نمائندے کے شایان شان نہیں ہے، آپ کا ضمیر کہہ رہا کہ آپ نہیں کر سکتے وہ، اور 14 صدیوں کسی نے نہیں کیا، انسانی ضمیر اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. وہ بات اپنے نبی میں مت مانے، چاہے اس کے راوی کوئی عمالیہ جتنے ہوں. یہ سورہ نور میں اللہ پاک نے کہا کہ نبی اور نبی کے گھرانے کا معاملہ جو یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز پہنچے جسے اپنے نفس پر پیش کرو اور تمہارا نفس اس سے اقرار کرے، اور کس ایمان کے ساتھ تم وہ نبی میں مان لیتے ہو. لولا سمعت المؤمنون، جب تم نے سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، مومنو تمہوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ یہ تم نے عائشہ پر شک نہیں کیا، اپنے اوپر شک کیا ہے تم نے. لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. تم نے یہ کیوں سنتے ہی تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہم تو اس کے بارے میں بات کرنے کے مجاز نہیں ہے، اللہ تو پاک ہے اس سے کہ اپنے نبی کے لیے ایسی بیوی چنے جو نبی کا سر جھکا دے، تیرے نبی کا، جو کہتے ہیں کہ اے مومنوں قیامت کے دن میرا منہ کالا مت کرنا، وہ بیوی اس کے گھر میں بھیج دیں. جو بات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ اللہ کے رسول میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میں نے کبھی مکھی نہیں آپ پر بیٹھتے دیکھی. جو اللہ اپنے رسول کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ نبی کے بستر کے لیے ایسی عورت کیسے چن سکتا؟ محبت ہو. حضور فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی ایک کا ایمان بھی قبول نہیں. شرط دیکھیں، میں نے کہا یہ واجب ہے. حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تو میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے. یہ ہے ایمان. اور اللہ پاک فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ٹارگٹ چن لیے اور ان سے محبت کرتے ہیں. فلاں نے میرے اوپر یہ احسان کیا، فلاں نے میرے اوپر یہ احسان کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے ویزا بھیجا، فلاں نے یہ کیا. فرمایا سب کروانے والے خدا کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا. والذین آمنوا، جو ایمان والے وہ نرالے ہیں، وہ ہر چیز کے پیچھے، کسی کے احسان کے پیچھے بھی اس کو دیکھتے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے پلوایا کہ نہیں پلوایا؟ تیرا صرف کسی نے ویزا بھیج دیا، اس کا احسان اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے دل میں ڈالا کس نے؟ جس نے فرعون کے دل میں ڈالا تھا کہ پال اس کو، جس کے شک میں، جس کے انتظار میں تو نے سینکڑوں بچے مروا دیے، تو پال اسے، تیری ناک رگڑی جائے. اس کے گھر میں بھیجا ہے. پھر جب وہ مارنے نکلا ہے تو موسیٰ کے سر پر لے جا کے کھڑا کیا فرعون کو، اب بھی مار کے دیکھ. یہ بھی تو ہو سکتا تھا اس کے پہنچنے سے پہلے موسیٰ نکل جاتے، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا اور فرعون کو پیچس ہی لگ جاتے، لیٹ ہو جاتا.
ڈائریا ہو جاتا، 2 دن لمبا پڑا رہتا، موسیٰ علیہ السلام نکل جاتے. اللہ نے چاہا کہ وہ پہنچے موسیٰ کے سر پر، لا کے کھڑا کیا، کہا اب بھی مار کے دیکھ. یہ نہ کل کہنا کہ میرے ہتھے چڑھ جاتا تو میں یہ کرتا، تو کر کے دکھا. موقع پر لے کر گیا، اور جن کے ایمان کمزور تھے انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے. ان کے اپنی تورات میں جو لکھے ہوئے ان کے ڈائلاگز، موسیٰ مرنے کے لیے مصر کوئی بری جگہ تو نہیں تھی، تو کہاں لے جا آ کے ہمیں مروایا؟ تو قال کلا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ان معی ربی، تو میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ بات وہی کہہ سکتا ہے، رب جس کے ساتھ ہو. کافر اوپر آ کے کھڑے ہیں غور سور کے، اور حضرت صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ صرف اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہم نیچے بیٹھے. غار سور میں لیفٹ رائٹ کچھ نہیں ہے، سیدھا گڑا ایک، اوپر کھڑے ہونے والا نیچے دیکھے سب کچھ نظر آتا. آپ نے فرمایا موسیٰ صدیق تیرا کیا خیال ہے ان 2 کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اور ہم 2 یہاں نہیں ہیں، اللہ بھی ادھر ہی ہے. دیکھ سکتا ہے وہ اللہ کو جس طرح اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں بھی نہیں دیکھ سکتے. لا تحزن ان اللہ معنا، کہتے دیکھیں بلاغت دیکھیں آپ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفت بیان کی ہے، پالا ہے نا، جگہ جگہ دیکھا ہے نا اللہ کا کمال، تو انہوں نے صفت گنوائی ہے، ذات نہیں گنوائی. قال کلا ان معی ربی، رب تو سارے جہانوں کا ہے نا، رب العالمین ہے نا. کہا نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے چھوٹا پالا ہے اس نے، اسی کے گھر میں، لوگوں کے گھر میں پالا ہے مجھے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، اس کی ذات یہاں موجود ہے، وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ یہاں موجود ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.